بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ مگر یہ سب اس نے کبھی جان کر نہیں کیا، انجانے میں وہ اس گناہ کا مرتکب ہوا تھا۔ اصل شہباز امل شہباز نہ ہو کر بھی اس کے اندر کہیں موجود تھی۔ وہ ابھی سے نہیں، ہمیشہ سے زبردستی ہی صحیح اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر کے وہ امر بیل کی مانند اپنی جڑیں اس کے دل میں، اس کی زندگی میں گاڑ چکی تھی۔ وہ تو لہو میں اندر کہیں اتر گئی تھی سزا بن کر۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگنے کی وجہ سے بھیگے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت میں زردیاں کھلی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں بے ربط سی ہو رہی تھی۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں تائب ہوں، وہ زیر لب دہرا رہا تھا۔ امل شہباز کا عکس ہر طرف تھا جو کچھ نہیں کہہ رہی تھی، خاموشی سے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ظالم نہیں ہوں، میں تائب ہوں، اس نے جیسے اس کے عکس کو باور کروایا تھا۔ میں نے ظلم نہیں کیا، میں ظلم کا مرتکب ہوا ہوں، میں نے توبہ کی ہے، میں تائب ہوں۔ وہ حسین شہزادہ اپنے رب سے منوا رہا تھا کہ وہ ظالم نہیں ہے، وہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا۔ ظلم کے مرتکب ہونے میں اور ظلم کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ خود کو کمپوز کر کے وہ نیچے آئی تھی۔ نور ارسلان پرسکون سا اختر شیوانی کے ہمراہ بیٹھا تھا، اس کا اطمینان غارت کر کے خود کتنے آرام سے بیٹھا تھا یہ شخص میسنا۔ السلام علیکم، اس نے مدر سی آواز میں سلام کیا تھا، سر جھکائے خاموش کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام میری بچی، آؤ یہاں میرے پاس۔ اتنی سہمی ہوئی کیوں ہے یہ؟ نور محبت سے اس کی سلامتی کا جواب دیتے وہ خشمگی نگاہوں سے نو کو گھورتے ہوئے بولے تھے۔ ازورا کے چہرے پر خوف وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ ہاں، لمبے بالوں والے بغیر بلے نے ڈرایا ہے آپ کی معصوم بچی کو؟ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ جل کر بولا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی سبکی اسے بھولی نہیں تھی۔ خاموش ہو جاؤ نور، اسے گھرک کر انہوں نے ازورا کو ساتھ لگایا تھا، ساتھ ہی اس کے بالوں پر پیار کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ دارم کے بعد یہ پہلا رشتہ تھا جس نے اس قدر شفقت سے اسے پیار دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی نور کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکی تھی۔ دادو کے ساتھ ناشتہ کرو میرے بچے، اپنے بچے کی راہ تک رہا تھا میں۔ کیا کھاتی ہو تم؟ یہ تو مجھے پتا نہیں تھا، لیکن کوشش کی ہے کہ تمہیں پسند آ جائے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر بٹھاتے انہوں نے سب سے پہلے انار کا جوس نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ مجھے بہت پسند ہے یہ جوس، آپ جانتے تھے؟ وہ حیران نظروں سے ٹیبل پر موجود چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ تقریباً تمام چیزیں ہی اس کی پسند کی تھی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ اس کی بھی کوئی پسند ہے، یا اس کی بھی مرضی ہو سکتی ہے۔ اس کی پسند ہمیشہ سے کچھ الگ رہی تھی۔ انار اسے ہمیشہ سے بہت پسند تھے، لیکن ایک عرصہ ہوا تھا اس نے تو اپنی پسند کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ بہت۔ نو خاموشی سے ناشتہ کرتا اتنی محبت کے یہ مظاہرے دیکھ رہا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، وہ ناشتہ کرتی بھرے بھرے منہ کے ساتھ بولی تھی۔ دادو کہو مجھے، انہوں نے مزید چیزیں اس کی پلیٹ میں ڈال کر کہا تھا۔ دادو، میں دار سے ملنے چلی جاؤں، وہ جلدی سے بولی تھی۔ نو کی جانب دیکھنے کی غلطی نہیں کی گئی تھی۔ بالکل جاؤ میرے بچے، نو لے جائے گا تمہیں، وہ خوشی سے بولے تھے۔ وہ پہلے ہی دن ان سے گل مل گئی تھی، یہ بات انہیں خوشی دے رہی تھی۔ اختر صاحب آفس جانا ہے مجھے، وہ سنجیدگی سے بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ازورا کو دارم کے پاس ڈراپ کرتے ہوئے چلے جانا انہوں نے آسان حل پیش کیا تھا۔ ایک ہی دن میں آپ نے پارٹی بدل لی ہے اختر صاحب، وہ بولتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آ جائیں آپ لیڈی، ساتھ ہی اسے باہر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ کھا تو لینے دو بچی کو۔ ازورا کا یوں ناشتے پر سے اٹھنا انہیں بالکل پسند نہیں آیا۔ وہ ان سے پیار لیتی باہر نکل گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے نو کی رگیں تنی تھی۔ باہر ملازموں کی پوری فوج کھڑی تھی اور وہ گلابی شفون کے آنچل اس کا حسن چھپانے کی بجائے مزید عیاں کر رہا تھا۔ اس نے کبھی دوپٹہ نہیں لیا تھا تو یہ آنچل اس سے یوں بھی سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بہت سی نظریں یکدم اس پر اٹھتی دیکھی تھی۔ وہ تیر کی سی تیزی سے اس کی جانب آیا تھا اور بازو سے تھام کر اسے اندر لے کر گیا تھا۔ اوپری خانہ کیا بالکل خالی ہے؟ آپ کا اس طرح باہر آئی ہیں؟ آپ، وہ دبے دبے لفظوں میں دھاڑا تھا۔ اور کس طرح جاؤں؟ وہ اس کے غصہ کرنے کی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اب ایسا کیا کر دیا تھا اس نے؟ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے اس کی گرفت کچھ نرم پڑی تھی۔ گہری سانس لے کر غصہ اندر اتارتا ایک ہاتھ بالوں میں پھیر رہا تھا۔ وہ چادر لے لیں پہلے، اس کے وجود سے نظریں چراتے وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ نہیں ہے میرے پاس کوئی چادر۔
یہ شامیانہ لیا ہوا تو ہے، وہ روتی ہوئی بولی تھی۔ ایک دم سے ساری چیزیں اسے خود پر مسلط ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ نور نے اس کی جانب دیکھا، وہ واقعی دوپٹے میں اتنی الجھی ہوئی تھی۔ ذرا آپ پر جتنی نظریں اٹھیں گی اس کا گناہ صرف آپ کے نہیں میرے اعمال نامے میں بھی لکھا جائے گا، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنی عزت کو یوں لوگوں کے سامنے دعوت نظارہ دینے کے لیے پیش کر دوں۔ آپ کو دیکھنے کا، آپ کو محسوس کرنے کا حق صرف نور ارسلان کے پاس ہے۔ کوئی اور نگاہوں سے بھی آپ کو چھوئے مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اب کی بار اس کا انداز نرم تھا، انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتا وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میرے پاس کبھی بھی نہیں تھی چادر، مجھے پہننا بھی نہیں آتا، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے میں آتا ہوں، شیشے اٹھا لیجئے گا، اس کے نرم لہجے میں کہنے پر وہ سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلاتی گاڑی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ ہاتھوں میں خوبصورت سی سفید اور سیاہ رنگ کی چادر لیے آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھ کر اس نے اس کا رخ اپنی جانب کرتے چادر سے اس کا وجود ڈھانپ لیا تھا۔ ازورا نے حیرانی سے دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ شہباز نے تو ہمیشہ اسے دوپٹے چادر جیسی چیزوں سے دور رکھا تھا، وہ تو فخر سے دوست احباب میں اس کا خوبصورت وجود دکھاتا تھا، لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش محسوس کر کے خوش ہوتا تھا۔ نور ارسلان اسے چھپانا چاہتا تھا کسی قیمتی چیز کی مانند۔ یہ میری ماما کی ہے، چادر میں دمکتا چہرہ دیکھتا وہ آہستگی سے بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حزن تھا، ملال تھا۔ ازورا نے الجھ کر اسے دیکھا۔ آپ اسے استعمال کریں گی؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے لہجے میں ایسا کیا تھا کہ اس نے بے اختیار اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ عشق تو وہ ہے جو عاشق کو دشت نینوا میں لا کر شدت پیاس سے میزبانی کرے اور بدلے میں لہو مانگے۔ وہ اس کے لمبے بالوں کو 3 تہوں میں لپیٹتے چٹیا کی شکل دے رہے تھے۔ وہ آنکھوں میں محبت کا جہاں آباد کیے آئینے میں نظر آتے ان دونوں کے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمبے بال ہاتھوں میں لیے نرمی سے چھوتے وہ محبت سے سنوار رہے تھے۔ عشق تو وہ ہے جو صحرا میں اپنے عاشق کے دل کے ٹکڑوں سے اپنی ویرانیاں آباد کرے۔ پروفیسر صاحب آپ لیٹ ہو جائیں گے یونیورسٹی کے لیے، انہیں اپنے بالوں سے کھیلتے دیکھ وہ شائستگی سے بولی تھی۔ کوئی لیٹ نہیں ہوتے ہم، ایک دن آپ کے بال میں نہیں سنواروں تو آپ حشر کر لیتی ہیں بالوں کا۔ وہ اب نرمی سے اس کے چہرے پر کریم لگا رہے تھے۔ وہ آنکھیں میچے ان کی انگلیوں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ ہیڈ سکارف پہنا کر اسٹالر اس کے چہرے کے گرد لپیٹتے وہ اس حسین عورت کی جانب دیکھ رہے تھے جسے انہوں نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ عشق تو وہ ہے جو اپنی آتش سے قلب عاشق میں بے قراری کو شاد رکھے، ایک چنگاری کو سلگتا رکھے۔ اس کی ویل چیئر پر رکھے پیروں کو ہاتھوں میں لیے نرمی سے اسے جوتے پہنا رہے تھے۔ وہ مردوں کی اس قسم سے تھے جو بیوی کی خدمت کرنا اپنی شان کے خلاف نہیں سمجھتے۔ ایک عرصے سے یہ شخص اس کی اسی طرح سے خدمت کر رہا تھا اور کرتا ہی جا رہا تھا۔ وہ تھک جاتی تھی اسے اس طرح سے دیکھ کر، مگر وہ اس سے محبت کرتے ہوئے نہیں تھکتے تھے۔ جمال مجھے آرگنائزیشن ڈراپ کر دے، وہ محبت سے انہیں تکتے ہوئے بولی تھی۔ جو حکم وہ ہنستے ہوئے بولے تو وہ بھی ہنستی تھی۔ وہ نور کے ہمراہ اسپتال گئی تھی، وہاں دارم کی غیر موجودگی سن کے اسے حیرت ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دارم کبھی اسپتال سے آف نہیں لیتا۔ اس کے رونے پر نور اسے اس فلیٹ میں لے آیا تھا جہاں دارم رہائش پذیر تھا۔ وہ نور کو دروازے پر چھوڑ کر خود ہی بھاگتی ہوئی اندر آئی تھی۔ وہ اسے بے مروت کا لقب دیتا خود اس کے پیچھے آیا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، ہلکا سا دھکیلنے پر ہی کھلتا چلا گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا تھا اور بیڈ سے نیچے کشن یہاں وہاں بکھرے پڑے تھے۔ وہ آدھا بیڈ پر تھا اور آدھا ادھر کارپیٹ پر تھا، جوتے ہنوز پیروں میں موجود تھے۔ مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا۔ دار کیا ہوا تمہیں؟ وہ سرت سے اس کے نزدیک آئی تھی۔ چادر ڈھلک کر شانوں پر آ گئی تھی، شکن آلود بھیگے کپڑے، نم آنکھیں جو بے تحاشا سوجی ہوئی تھی، حلیہ بکھرا سا۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ دار پلیز مجھے دیکھو، مجھ سے بات کرو نا، نور پلیز میرے دار کو ٹھیک کر دیں۔ وہ روتی ہوئی اس کے گال تھپتھپا رہی تھی، کبھی اس کے ہاتھ آنکھوں سے لگاتی اسے آواز دے رہی تھی۔ ایک ہی تو رشتہ تھا اس کے پاس، وہ اس حال میں کیسے آیا؟ جاری ہے دوستوں، آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی۔ امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔
اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔